لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العلی العظیم. عزاداران امام مظلوم، جس موضوع کے تحت ہماری مجلس عزا کا سفر جاری ہے وہ ہے عرفان کربلا، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجلس عزا میں اس انقلاب کی تیاری اور اس انقلاب کی پریپریشن کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح دین نے اور کس طرح محمد و آل محمد نے اس انقلاب کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو اور لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا اور پریپیئر کیا، اور کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی مکمل تیاری کے ساتھ پریپریشن کے ساتھ اس انقلاب کا آغاز کیا اور اس کو نتیجے تک پہنچایا. یعنی یہ انقلاب جسے ہم انقلاب کربلا کہتے ہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ انقلاب ایک ویل پلانڈ اور ایک انقلاب الہی پلان کا نتیجہ ہے. تو آج کی مجلس میں ہم اس بات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، جو ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں، اس فرش عزا کی برکتیں کیا ہیں اور اس یاد کے فائدے کیا ہیں. 5 نکات میں ہم مجلس عزا کو آگے بڑھائیں گے. کہ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اور پہلی برکت یہ ہے اس مجلس عزا کی، ہم نے تاریخ میں مشاہدہ کیا ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ انقلاب اور یہ کربلا والوں کی یاد، یہ فرش عزا کا اہتمام و انتظام نے عزاداروں کو متحد رکھا ہے، عزاداروں کو ایک جوڑ کے رکھا ہے، آپس میں ذہنی طور پر، عقلی طور پر، فکری طور پر اختلافات ہونے کے باوجود ایک طرف اور دوسری طرف سے ظالموں کی مخالفت اور کارشکنیوں کے باوجود یہ عزاداری اور یہ عزادار جو ہے وہ باقی رہے اور انہوں نے اتحاد کے ساتھ ایک جٹ ہو کر اس انقلاب کے پیغام کو سینہ بہ سینہ آگے بڑھایا. در حقیقت اتنا یہ خوبصورت منظر ہے عزاداری کا کہ جو عزاداری کے سائے میں آ کر لوگ اطمینان کا اور سکون کا احساس کرنے لگتے ہیں، چاہے ان کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں، نام حسین پر اور ذکر حسین پر، یاد حسین پر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جمع ہو جاتے ہیں جس طرح اذان کی آواز سن کر مسجد میں نمازی جمع ہوتے ہیں، یا اسی طرح جمع ہوتے ہیں نام حسین پر جس طرح لبیک کہتے ہوئے حاجی مکہ مکرمہ میں احرام پہن کر جمع ہو جاتے ہیں. وہی منظر نظر آتا ہے محرم کا، جو در حقیقت مکہ مکرمہ میں یا میدان عرفات میں حج کا منظر ہے. کوئی آپس میں اختلافات نظر نہیں آتے، کوئی دوریاں نظر نہیں آتی، اور کسی بھی طرح کے فتنے اور کسی بھی طرح کی پریشانیوں کا انسان مشاہدہ
نہیں کرتا۔ یہ خوبصورت منظر جو فائدہ مند منظر مکہ مکرمہ میں دیکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح کا منظر جو ہے ماہ اذا میں عزاداروں کا دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی اختلافات یا کسی قسم کی ڈسکریمنیشن یا کسی قسم کی دوریاں نظر نہیں آتی۔ امیر و غریب، چھوٹا بڑا، مرد و زن، کالا اور گورا ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ عزاداری کی سب سے بڑی برکت ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ عزاداری نے تمہیں آج تک کیا دیا ہے، جو پہلی چیز ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ عزاداری نے ہمیں متحد رکھا ہے۔ نہ تنہا عزاداری نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہے، بلکہ ہماری عزاداری ہمارے لیے تشخص کا کام کیا ہے، ایک آئیڈینٹی کا کام کیا ہے کہ ساری دنیا ہمیں اسی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ مکتب تشیع کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو ہم کس طرح مکتب اہل بیت کے جاننے والوں کو، پہچاننے والوں کو یا ماننے والوں کو پہچان سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی نشانی یہ کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ماہ اذا میں سیاہ لباس، جو عشق کی عبادت کا لباس ہے، پہن کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہماری پہچان حسینیت بن گئی، اور ہماری پہچان عزاداری بن گئی، اور ہماری پہچان زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بن گئی ہے۔ در حقیقت ہمارا تشخص ہے۔ آج کل کی دنیا میں یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہم کس طرح اپنے آئیڈینٹی کو بتائیں، لوگوں کو کس طرح واضح کریں۔ تو ہمارے لیے سب سے آسان طریقہ اپنے تشخص کو اور اپنی شناخت کو اور اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو بتانے کا یہ کہ ہم ماہ محرم میں یا جب بھی شہادت کے ایام آتے ہیں اماموں کے علیہ السلام کے، تو ہم فرش عزا بچھاتے ہیں اور جلوسوں میں، مجلسوں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ وحدت کا پیغام بھی ہے عزاداری، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا تشخص بھی اسی عزاداری کے سائے میں دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت 4 مصرے کہے تھے کہ متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے، مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ در حقیقت نہ تنہا اتحاد سے رکھا ہے عزاداری نے، بلکہ ہماری شناخت اور ہماری حیات بھی در حقیقت اسی عزاداری کے سائے میں باقی ہے۔ تو ایک تصور جو ہمارے ذہن میں کبھی کبھار آ سکتا ہے کہ میرے مجلس برپا کرنے سے، میرے مجلس میں آنے سے یا میرے جلوسوں میں حصہ لینے سے عزاداری بچتی ہے، یہ تصور شاید صحیح نہ ہو کہ میں اپنے ذریعے سے، اپنی محنت سے عزاداری کو بچا رہا ہوں، بلکہ صحیح تصور یہ ہے کہ میں یوں کہوں کہ عزاداری کے سائے میں آج تک جو ہم بچ گئے ہیں وہ عزاداری کا صدقہ ہے، وہ عزاداری کا سایہ ہے۔ میرے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں عزاداری کے سائے میں آ کر بچ جاؤں۔ میرے ذریعے سے عزاداری پہچانی نہیں جاتی، بلکہ عزاداری کے ذریعے سے میں پہچانا جاتا ہوں، اور میری قوم اور میرا مکتب پہچانا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں اس پر اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ یہ جانے کہ یہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو ایک نام پر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ کون سی قوم ہے جو ایک نام پر غم منانے کے لیے، حزن منانے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آج دنیا تحقیق کر رہی ہے کہ یہ کون سی قوم ہے جو اپنے رہبر کے نام پر، اپنے لیڈر کے نام پر یا اس کی یاد میں 1400 سال کے بعد بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ سب ساری چیزیں جو ہے یہ عزاداری کی برکت کا نتیجہ۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ عزاداری اس نعمت کا نام ہے، جب وہ نعمت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو ہر نعمت اس عزاداری کے سائے میں چلی آتی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کربلا صرف ایک نام نہیں ہے، کربلا ایک یونیورسٹی ہے، کربلا ایک دانشگاہ ہے، کربلا ایک مدرسہ ہے جہاں سے انسان کو ہر اس چیز کی کا علم ملتا ہے جس علم کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پہلی برکت ہے۔ انشاءاللہ اس برکت کی قدر و قیمت کو ہم جانیں، اس برکت کی ویلیو کو ہم جانیں کہ اسی طرح متحد رہیں جس طرح عزاداری ہمیں اتحاد عطا کرتی ہے۔
جو دوسری نعم برکت ہے اس عزاداری کی، جو فرش عزا کی، وہ یہ کہ عزاداری کے ذریعے سے لوگوں کو دین سمجھایا جاتا ہے۔ عزاداری در حقیقت دین فہمی کا ذریعہ بنتی ہے، دین کو پہنچانا، دین کو سمجھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ دنیا نے کئی طریقے اپنائے ہیں اپنی فکر کو پہنچانے کے لیے، اپنی سوچ کو پہنچانے کے لیے، یا علم کو پھیلانے کے لیے، اور یہ عزاداری مکتب تشیع کا ایک نرالا اور انوکھا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ نام حسین پر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور انہیں بلایا جاتا ہے، چونکہ نام حسین میں وہ اٹریکشن پائی جاتی ہے، وہ کشش پائی جاتی ہے کہ لوگ نام حسین سن کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جب جمع ہوتے ہیں تو ان کو دین کا پیغام دیا جاتا ہے، ان کو توحید کا پیغام دیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن کیا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ امامت اور ولایت کیا ہے۔ کسی بھی مکتب میں، کسی بھی ریلیجن میں یہ ایسا طریقہ نہیں ہے جو مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں وہ طریقہ پایا جاتا ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے اور مضبوط طریقہ ہے، ایک اوپن یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر ہر ایک کو اندر آنے کی اجازت ہے اور ہر ایک آ کر یہاں سے علم حاصل کر کے اپنے گھر جا سکتا ہے۔ ولایت کا مقام کیا ہے، امامت کا مقام کیا ہے، در حقیقت اصول و فروع اگر بیان کیے جاتے ہیں اسی عزاداری کے ذریعے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر شاید میں یہ بات کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کربلا سے پہلے اگر ہم حسین کو جاننا چاہتے تھے، پہچاننا چاہتے تھے تو دین سے سوال کرتے تھے کہ اے دین تو بتا حسین کون ہے، اے دین بتا حسین کی شخصیت کیا ہے، حسین کی پرسنالٹی کیا ہے۔ قرآن سے سوال کرتے تھے، پیغمبر اسلام سے سوال کرتے تھے، ائمہ طاہر علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا حسین کون ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانیاں دینے کے بعد، اپنے فداکاری کرنے کے بعد، اپنے خون کے ذریعے سے جو دین بچایا، اب دین کو جاننا چاہتے ہو کہ دین کیا ہے، دین کے اصول کیا ہیں، دین کے فروع کیا ہیں، اب ہمیں حسین سے پوچھنا پڑے گا، مولا آپ بتائیے دین کیا ہے۔ جو حسین بتا دے دین یہ ہے، در حقیقت وہی دین ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں جب دین خطرے پہ تھا، دین کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اگر کسی فرد نے دین کو بچایا ہے قربانیوں کے ذریعے سے، وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آج بھی ہمارے تمام مراجع کرام، ہمارے تمام رہبر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مجالس عزا میں دین کو سمجھانا بہت ضروری ہے، مجالس عزا کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف محبت ہے، ایک طرف کشش ہے، ایک طرف عاطفہ ہے، ایک طرف ایموشنل چیزیں ہیں، جہاں پر آنسو ہیں، جہاں پر علم ہیں، جہاں پر تعزیانے ہیں، تعزیے ہیں، جہاں پر تابوت ہیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف موجود ہیں جہاں پر انسان کا دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، دل اس کی طرف کھنچ کے چلا جاتا ہے۔ وہیں پر یہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ یہاں کربلا صرف ایموشنز کا نام نہیں ہے، کربلا عقل کا بھی نام ہے، کربلا انٹلیکٹ کا بھی نام ہے۔ کربلا یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کہاں پر خاموش رہنا چاہیے، کہاں پر قیام کرنا چاہیے، کہاں پر انسان کو حساس ہونا چاہیے، کہاں پر انسان کو حساس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کربلا کا ایک پیغام ہے اور یہ در حقیقت دین کا پیغام ہے۔ یہ دوسری برکت ہے جو آج تک مکتب تشیع پھلا اور پھولا ہے اور اسی ایک برکت کے ذریعے سے ہے جس کا نام ہے عزاداری۔ اور تیسری برکت جو بہت ہی اہم ہے میرے لیے اور آج آپ کے سب نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے، کہ اس بات کی طرف خاص طور پر خیال رکھیں کہ دین جو آج ہمارے پاس پہنچا ہے، جو کربلا کا پیغام ہمارے پاس پہنچا ہے، وہ اسی عزاداری کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ سینہ بسینہ لوگوں نے عزاداری کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچایا، مکتب کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس لیے کہ پیرنٹس کی اور ذمہ داروں کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس خوبصورت میسیج کو اور خوبصورت پیغام کو آنے والی نسل تک پہنچائیں، نیکسٹ جنریشن تک اس کو ٹرانسفر کریں۔ کس طرح ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ کبھی کتابوں کے ذریعے سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کبھی شاگردوں کی تربیت کے ذریعے سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کبھی کبھار جو اہم ترین چیز ہے وہ مجلس عزا اور فرش عزا کے ذریعے سے ان چیزوں کو نیکسٹ جنریشن
میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. کبھی کبھار اس طرح محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم نے ایک کلچر کو، ایک تہذیب کو دوسری نسل تک پہنچا دیا. شاید ہمیں یاد بھی نہ ہو کہ ہم نے کس طرح سیکھا حسین کہنا، کس طرح مجلسوں کے میں ہم آئے اور کس طرح ہم نے کربلا کے میسیج کو سنا اور سمجھا اور اس کا علم حاصل کیا. اس لیے کہ ہمارے پیرنٹس کے ذریعے سے ہم ان مجالس اعضاء میں شریک ہوتے گئے تو خود بخود یہ پیغام جو ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف ٹرانسفر ہو گیا. یہ حقیقت میں نیکسٹ جنریشن تک پیغام پہنچانے کا بہترین ذریعہ اور بہترین وسیلہ جو ہے وہ مجلس اعضاء اور عزاداری. اسی کی طرف پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں اشارہ کیا تھا کہ غدیر کا میسیج صرف غدیر کے میدان تک نہ رہ جائے. تو دو ذمہ داریاں پیغمبر اسلام نے وہاں پر بتائی تھیں. پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ جو یہاں پر حاضر ہے وہ غدیر کا پیغام غائب تک پہنچائے. جو نہیں آیا ہے یا جو تمہارے انتظار میں ہے جاؤ، اگر وہ سوال کریں کہ 3 دن دیری کیسے ہوئی، کہاں رک گئے تھے، کہاں ٹھہر گئے تھے، تو انہیں بتانا کہ پیغمبر اسلام نے ایک میدان میں جو خم کا نام ہے، غدیر خم جس میدان کا نام ہے، وہاں پر ہمیں روک رکھا تھا. اور اس روکنے کی وجہ یہ تھی کہ مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا پیغام پہنچایا جائے اور ان کو بتا دینا کہ رسول اسلام نے بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا. جو حاضر ہے وہ غائب تک غدیر کا پیغام پہنچائے. جو دوسری ذمہ داری پیغمبر اسلام نے اس غدیر کے پیغام کو یونیورسل بنا دیا، اس غدیر کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک کے پہنچانے کی ضمانت کا انتظام کر دیا. وہ پیغام یہ ہے کہ ہر پیرنٹس کو، ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ غدیر کے پیغام کو اپنے بچوں تک پہنچائے، انہیں بتائے کہ علی کون ہے، انہیں بتائے امامت اور ولایت کا مقام کیا ہے اور غدیر کی کتنی اہمیت ہے. تو اس طرح مجلس اعضاء اور عزاداری نے اس تہذیب کو، اعضاء کے اس کلچر کو، اس کے سائے میں اس علم کے، دین کے علم کو اور دین کی معلومات کو پہنچایا. اور ہم بھی پیرنٹس جو اس مجلس اعضاء کو سن رہے ہیں، ان کی سب سے اہم ذمہ داری جو آج کے زمانے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیکسٹ جنریشن تک اس امانت کو پہنچا دیں. اس امانت کو جو ہم نے لیا ہے، اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اس کے اپنے نوجوان بچوں تک اس امانت کو پہنچا دیں. بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ مجلس اعضاء میں لے آئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. مجلس اعضاء کے موقع پر جب ہم مجلس سنتے ہیں، گھر کا ماحول مجلس اعضاء کا بنائے. خصوصی طور پر کووڈ-19 میں جہاں پر کئی شہروں میں، کئی ملکوں میں پابندیاں ہیں اجتماعات پر، کئی ملکوں میں ایک جگہ جمع ہونے پر سے روکا گیا ہے. تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رک جائیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم گھروں میں فرش اعضاء بچھا کر گھروں میں وہی ماحول بنائیں جو ماحول امام بارگاہ میں ہوتا ہے. سب بیٹھ کر مجلس اعضاء کو سنیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں. جو تمنا تھی ایک زمانے سے کہ گھر گھر میں عزائے سید الشہداء ہو، تو ہم اس وبا کو، اس پینڈیمک کو پازیٹیو میں بدلیں کہ وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم آن لائن ہی کے ذریعے ہم اپنے گھر گھر کو عزا خانوں میں تبدیل کر دیں گے اور بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس کے ذریعے سے ہم نیکسٹ جنریشن تک عزاداری کو ٹرانسفر کریں گے اور علم دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا ذریعہ بنیں گے. جو چوتھی برکت ہے عزاداری کی، یہ بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کو اور محسوس کرنا بھی چاہیے. وہ یہ کہ عزاداری نے لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کیا، وہ سوچ پیدا کی، وہ انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر ڈیولپ ہوئی کہ عزاداری کے ذریعے سے لوگوں نے ظالم کو ظالم کہنا شروع کیا اور مظلوم کی حمایت اور مظلوم کی سپورٹ کا اعلان کیا. یہ بات یاد رکھیے گا اور یہ جملہ صفحہ دل پر نقش ہو جانا چاہیے. عزاداری صرف شور کا نام نہیں ہے، عزاداری شور کے ساتھ ساتھ شعور کا نام بھی ہے. عزاداری یہ شعور عطا کرتی ہے، ہمیں یہ سوچ عطا کرتی ہے کہ ہم ظالم کو ظالم کہیں. انسان کے اندر عزاداری کے ذریعے سے، فرش عزا کے ذریعے سے یہ ہمت پیدا ہوتی ہے، یہ کریج پیدا ہوتی ہے کہ وہ نشاندہی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. تاریخ نے بہت بڑا ظلم کیا
کیا لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار سے اور ان کے گھر سے اور ان کے وجود سے دور کر کے کہ لوگ سمجھ نہیں پائے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور لوگوں نے ظالم کی حمایت کی اور مظلوم کے خلاف قیام کیا اور مظلوموں کو کچلنے کی کوشش کی، تو انسانیت کا دامن داغدار ہو گیا۔ آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ عزاداری یعنی آج کربلا بنانا ہے، عزاداری یعنی آج کربلا کا اس منظر کو دہرانا ہے۔ کربلا کا منظر دہرانے کا مطلب یہ کہ ابھی تک ہم سے جان کی قربانی نہیں لی جا رہی، ابھی تک ہم سے مال کی قربانی نہیں لی جا رہی ہے۔ کم از کم ہمارا شعور اتنا بلند ہو کہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہو کہ ہم ظالم کو کہیں کہ تو ظالم ہے، اور مظلوم کو کہیں، مظلوم سے کہیں بتا تجھے ہم کیا کر سکتے ہیں، تیرا ہم کیا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت شعور اگر کسی مکتب کو عطا کیا ہے تو وہ عزاداری نے مکتب تشیع کو عطا کیا۔ آج کی دنیا میں بھی دیکھیے گا، جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ستم ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی شہروں پر اٹیک ہوتے ہیں یا لوگوں پر اٹیک ہوتے ہیں، ظالموں کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے وہ حسینی ہوتے ہیں، سب سے پہلے ظالموں کی مذمت کرنے والے وہ کربلا کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ سوال یہ کہ دوسرے کیوں قیام نہیں کرتے، دوسرے کیوں نہیں بولتے، یہ کیوں بولتے ہیں؟ دوسروں کے پاس کربلا نہیں ہے، صرف شیعوں کے ہی پاس کربلا موجود ہے۔ کربلا ہونے کا مطلب ایک ذمہ داری ہونا ہے۔ عزاداری در حقیقت بیداری بھی ہے، عزاداری یعنی بیداری، عزاداری یعنی ذمہ داری، عزاداری یعنی ان ذمہ داری کو نبھانے کا انداز اس فرش عزا سے سیکھنا ہے۔ دربار میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، دربار میں حضرت سید سجاد علیہ السلام ہے، لیکن ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر انہوں نے ظالم کے سامنے ظالم سے کہا کہ تو ظالم ہے، اور حسین کو مظلومیت کے ساتھ تو نے شہید کر دیا ہے۔ تو یہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، مظلوموں کی حمایت کا اعلان کرنا، یاد رکھیے گا ممکن ہے کہ کوئی کہے ظالم کو ظالم کہنے میں کامیاب بھی ہو جائے اور اس کے اندر ہمت بھی پیدا ہو، لیکن تیاری نہ ہو ذہنی طور پر، عقلی طور پر کہ وہ مظلومین کی حمایت کر سکے، مظلومین کی سپورٹ کرنا، ان کی آواز پر لبیک کہنا اور ان سے سوال کرنا کہ انہیں کس چیز کی مدد اور کس چیز کی حمایت کی ضرورت ہے۔ یہ عزاداری کی دین ہے، اور یہ عزاداری کا ایک عظیم سبق ہے، یا میں نے اس کو تعبیر کیا یہ عزاداری کی برکت ہے کہ انسان تیار ہو جاتا ہے مظلومین کی حمایت کے لیے۔ یہ چوتھی برکت ہے جس کی طرف ہمیں خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جو پانچویں برکت ہے عزاداری کی وہ یہ کہ عزاداری ہمیں آخری امام کے ظہور کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ عزاداری ہمارے لیے، ہمارے اندر وہ شعور پیدا کرتی ہے کہ ایک انقلاب کے لیے ہم بھی تیار ہو جائیں، ایک انقلاب کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر، فکری طور پر، جسمانی طور پر، علمی طور پر، روحانی طور پر تیار ہو جائیں کہ وہ انقلاب آنے والا ہے۔ یا لیتنی کنت معکم صرف آرزو نہیں ہے کہ کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو امام حسین کا ساتھ دیتے، تو جواب آئے گا کربلا سے، یہ کربلا اور آنے والی ہے، تم اپنے آپ کو تیار رکھو، تم اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ صرف آرزو نہیں ہے بلکہ آرزو کے سائے میں ایک تیار ہونے اور تیار رہنے کا بہت بڑا میسیج ہے جسے ہمیں لینا بہت ضروری، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے بیست کو تکمیل تک پہنچانے والے دن کا نام ہے غدیر، جس نے بیست کو کامل کیا، بیست کو کمپلیٹ کیا اور پرفیکٹ کیا، اور غدیر کو بچانے والے دن کا نام ہے عاشور، جس نے غدیر کو بچایا اور ظہور امام زمانہ اس کربلا کے پیغام کو عالمی طور پر کے سطح پر پہنچانے والے دن کا نام ہے۔ یہ چاروں دن شیعوں کے بہت بڑے دن ہیں، بعثت، غدیر، کربلا اور ظہور۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کربلا کی یاد رکھیں اور کربلا کو ماضی تک محدود رکھیں، نہیں، کربلا ایک چلتی ہوئی کشتی کا نام ہے، کربلا ایک چلتی ہوئے جہاد کا نام ہے، ایک مسلسل سٹرگل کا نام ہے کربلا۔ کربلا ہمارا ماضی نہیں ہے، کربلا ہمارا آج ہے۔ کربلا تاریخی اعتبار سے 61 ہجری میں ہے، لیکن اس کے ہدف کے اعتبار سے، گول کے اعتبار سے کربلا آج بھی رواں دواں ہے۔ جس کی طرف جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا ظلم کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا
آگ پر چل سکتی ہے۔ کربلا خلہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ کربلا صرف ایک تاریخ کے ایک صفحے یا ورق کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا در حقیقت ایک چلتی ہوئی تاریخ ہے، ایک چلتی ہوئی کشتی ہے، ایک چلتا ہوا میسیج ہے، ایک بہتا ہوا دریا ہے، اور اس دریا کے ساتھ کا پیغام یہ ہے کہ اس دریا سے پانی پیو، اس دریا سے فائدہ اٹھاؤ، اور آئندہ جو انقلاب آنے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرو کہ وہ انقلاب در حقیقت کربلا کا نتیجہ ہے، وہ انقلاب در حقیقت کربلا کا رزلٹ ہے۔ کربلا کیوں ہے، کیوں وجود میں آئی کربلا؟ کربلا اس لیے وجود میں آئی کہ دین کا میسیج ساری دنیا میں پھیلے، دین کا میسیج انسانیت تک پہنچے، دین کا میسیج دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچے، حقیقی دین باقی رہے اور حقیقی دین کی حکومت ہو اور حقیقی دین کی ولایت ہو۔ یہ کربلا کا در حقیقت اہم ترین سبجیکٹ ہے، اہم ترین گول ہے۔ اس گول کو کنورٹ کریں گے آخری امام حقیقی معنی میں کہ ہاں یہ کربلا کا جو میسیج ہے وہ عالمی میسیج ہے، وہ یونیورسل میسیج ہے، دین کا پیغام کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچنا ہے اور پہنچانا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے کربلا کے سائے میں، اس تصور کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ عزاداری کی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے، عزاداری کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ اکثر ہمارے علماء نے اس پر گفتگو کی ہے کہ کربلا آخری امام کے جو ناصر ہوں گے، آخری امام کے جو مددگار ہوں گے، وہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہونی چاہیے، وہ کس طرح اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو جواب اکثر ہمارے علماء نے یہی دیا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ آخری امام کے سپاہی کیسے ہوں گے، آخری امام کے کمپینینز کیسے ہوں گے، اور آخری امام کے کمپینینز ناصروں کے صفات کیا ہوں گی، تو دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کا مطالعہ کرو۔ جو امام حسین کے اصحاب کی صفات تھی وہی حصہ صفات جو ہے آخری امام کے اصحاب کے ہوں گی۔ جو تیاری حسین کے اصحاب نے کی تھی وہی تیاری آخری امام کے اصحاب کو کرنا چاہیے، جو تیاری آخری امام حسین کے سپاہیوں نے کی تھی وہی تیاری ہمیں آخری امام کے سپاہیوں کو بھی کرنا چاہیے۔ انقلاب ایک ہے، صرف انداز بدلے گا، انقلاب کا مقصد ایک ہے، صرف طریقہ بدلے گا، اور اس کے لیے ہمیں آمادہ ہونا بہت ضرورت ہے۔ یہ عزاداری ہمیں سونے نہیں دیتی، یہ عزاداری ہمیں غفلت میں جانے نہیں دیتی، یہ عزاداری ہمیں اپنے دین کو برباد ہونے نہیں دیتی، یہ عزاداری ہمارے لیے ہمیں بیدار رکھتی ہے اور ہمیں جگائے رکھتی ہے کہ لباس جہاد پہنے، لباس قیام پہنے، انسان انتظار کرے کہ کب جانے کہ وہ آواز جو حسین نے دی تھی مقتل میں حضرت اکبر و حضرت اصغر کی شہادت کے بعد، حل من ناصر ینصرنا، وہ آواز کب میرے کانوں سے ٹکرائے مجھے نہیں معلوم ہے۔ میں تیار رہوں کہ آج ہو سکتا ہے وہ آواز آ جائے، وہ ہمارے کانوں سے ٹکرائے، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں یہ نہ کہوں کہ رک جا اے صدائے غیب امام زمان، میں تیار ہو جاؤں، بلکہ اس وقت یہ کہنا پڑے گا میں لبیک یا مولا لبیک، میں تیار ہوں، میں آپ کی خدمت میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ تیاری جو ہے عزاداری کا نتیجہ ہے اور عزاداری کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ یہ برکتیں ہمیں کہاں سے نصیب ہوئی؟ یہ اتحاد کی برکت، یہ تشخص کی برکت، یہ دین فہمی کی برکت، یہ فرہنگ کو ٹرانسفر کرنے کی برکت، یہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی برکت ہے، یہ مظلوم کی حمایت کے اعلان کی برکت، یہ آخری امام کے ظہور کے انتظار کی یہ برکت، یہ عطا، یہ عنایت ہمیں کہاں سے نصیب ہوئی؟ ہمیں ایک چھوٹے سے قافلے سے یہ چیزیں ملی، جو قافلہ مدینے سے چلا تھا، اور وہ قافلہ 2 محرم کو اس سرزمین پر پہنچ گیا جس سرزمین سے یہ برکتیں نکل کر آنے والی تھی، جس سرزمین سے یہ عنایتیں کائنات کو ملنے والی تھی۔ اس سرزمین کا نام ہے سرزمین کربلا، اس سرزمین کا نام ہے سرزمین کربلا۔ 2 محرم کو، یہ 2 محرم کی شب ہے کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام ایک چھوٹا سا نورانی قافلہ لے کر وہاں پہنچے جہاں سے انقلاب وجود میں آنا تھا، جہاں سے ایک تبدیلی وجود میں آنے والی تھی، جہاں سے انسانیت کو ایک عظیم پیغام ملنے والا تھا، وہ حقیقی دین کا پیغام، وہ حقیقی مذہب و مکتب کا پیغام، وہ حقیقی تعویل و
تفسیر قرآن جہاں سے ملنے والی تھی اس سرزمین پر امام حسین علیہ السلام پہنچ ہی گئے۔ یہ فضائل کی سرزمین ہے، یہ بلندیوں کی سرزمین ہے، جس سرزمین پر سے انبیاء کا گزر ہوا ہے، جس سرزمین سے اولیاء کا گزر ہوا ہے، جس سرزمین پر آ کر حضرت آدم رکے ٹھہرے، جس سرزمین پر آ کر حضرت آدم نے گریہ کیا، جس سرزمین پر آ کر حضرت ابراہیم رکے ہیں، ٹھہرے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین پر گریہ کیا۔ کون سا ایسا نبی ہے جو اس سرزمین سے نہ گزرا ہو؟ کون سا ایسا ولی ہے جو اس سرزمین سے نہ گزرا ہو؟ آخر امام مولا کائنات جب جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ اس سرزمین پر پہنچے۔ اس سرزمین پر پہنچنے کے بعد اس کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو سونگھا، اور سونگنے کے بعد بتایا ہا ہونا مناق عشاقنا، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے عاشق جمع ہوں گے اور جن پر ظلم و ستم ڈھایا جائے گا، جن کے لاشوں کو پامال کیا جائے گا، جن کے بچوں کو شہید کیا جائے گا۔ سالوں پہلے مولا کائنات اس سرزمین پر پہنچے اور وہاں کے سرزمین پر ہونے والے واقعات کو آپ نے بیان کیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کی سرزمین کی مٹی کو جبرائیل امین نے پیغمبر اسلام کو عطا کیا تھا کہ جب آپ نے اس مٹی کو لے کر حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ جب یہ مٹی کا رنگ بدل جائے، جب یہ مٹی کا کلر بدل جائے، جب مٹی خونین ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا دشت کربلا میں شہید ہو گیا۔ قتل گاہ میں پہنچ گیا ایک چھوٹا سا قافلہ، اس جگہ پہنچ گیا جس جگہ پر اہل بیت علیہ السلام کے اس چھوٹے سے قافلے پر حملہ کیا جائے گا۔ امام نے روایت میں ہے کہ 7 گھوڑے امام نے بدلے تاکہ وہ آگے بڑھے اس سرزمین سے۔ ہر گھوڑا چند قدم چلنے کے بعد رک جاتا تھا، امام اس گھوڑے سے اترتے تھے پھر دوسرے گھوڑے پر سوار ہوتے، وہ گھوڑا آگے نہ بڑھتا تھا۔ امام نے اطراف میں رہنے والے قبیلہ بنی اسد کے کسی بزرگ کو وہ اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ آنے والے نے کہا مولا اس سرزمین کا نام ہے شط الفرات۔ کہ امام نے پوچھا کیا اس سرزمین کا دوسرا نام بھی ہے؟ آنے والے نے کہا، اس ضعیف نے کہا مولا اس سرزمین کو نئے نوا بھی کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کیا تیسرا نام بھی اس سرزمین کا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا اس سرزمین کو غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کیا اس سرزمین کا اور بھی نام ہے؟ اس آنے والے بوڑھ ضعیف نے کہا مولا اس سرزمین کو کربن و بلا کہتے ہیں، جو بھی سرزمین پر آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا ہاں ہونا مناقر حالنا، بھیا عباس یہ وہی سرزمین ہے جس کا میرے نانا نے وعدہ کیا تھا، یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں میری ماں نے بتایا تھا، میرے باپ نے بتایا تھا، یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں پر ہمارا سفر رکے گا، ہم یہیں پر ٹھہریں گے۔ دریا کے کنارے خیمے لگانے کا امام نے حکم دیا۔ ابو الفضل عباس نے دریا کے کنارے خیمے لگا دیے۔ اصحاب ابھی اترنے والے تھے کہ شمر کا لشکر نے کہا یہاں پر ہم خیمے لگانے نہیں دیں گے، دریا سے دور خیمے لگائے جائیں، دریا سے دور خیمے ہٹا لیے جائیں۔ دریا سے دور خیموں کو ہٹا لیا گیا۔ مولا ابو الفضل عباس نے اپنے نیام میں تلوار رکھ لی، اس لیے کہ حکم امام تھا بھیا عباس ہماری طرف سے کبھی جنگ کا آغاز نہیں ہوگا، ہماری طرف سے کبھی کسی پر اٹیک نہیں ہوگا۔ تو ابو الفضل عباس نے صبر کر لیا۔ امام نے بنی اسد کے قبیلے والوں کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اس مہمان کربلا نے بنی اسد کے قبیلے والوں سے کہا یہ زمین کیا بیچو گے؟ یہ زمین مجھے بیچ دو۔ امام نے کربلا کی سرزمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد آپ نے ان کو ہبا کیا اور ہبا کرنے کے بعد کہا کہ یہ زمین تمہارے حوالے ہے۔ یہ مہمان کربلا ہے جو پل بھر میں میزبان کربلا بن گیا، اور میزبان بن کر آپ نے اس زمین کو بنی اسد کے قبیلے والوں کے حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے بعد قبیلے کے مردوں سے خطاب کر کے امام نے فرمایا اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہاں شہید کر دیا جائے گا، بس اتنا کرم کرنا کہ ہمارے بعد مرنے کے بعد جب لوگ اس سرزمین پر زیارت کے لیے آئیں تو انہیں اپنے اس سرزمین پر 3 دن مہمان رکھنا۔ پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ زمین تمہارے حوالے ہے، بس
جب ہمارے لاشوں کو سروں کو تن سے جدا کر دیا جائے تو بس اتنا کام کرنا کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ جب امام وصیت کرتے گئے تو پھر امام کو اطمینان نہ ہوا تو امام نے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کی طرف خطاب کر کے کہا اگر تمہارے مرد ڈر جائیں کہ ہمارے بدن کو نہ دفنا سکیں تو یہ کام کرنا، پانی کے بہانے ہمارے لاشوں کے قریب آنا اور ہمارے بدن پر مٹی ڈال کر چلے جانا۔ جب امام کو اطمینان نہ ہوا تو امام نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے خطاب کیا، اے بنی اسد کے قبیلے کے بچوں، کھیلتے ہوئے آنا، ہمارے بدن پر مٹی ڈال کر چلے جانا۔ اللہ رے غربت حسین، اللہ رے مظلومیت حسین۔ حسین کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، حسین کو معلوم تھا کہ جنازوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں کہوں گا نہیں معلوم، امام حسین علیہ السلام کے بدن کو اور آپ کے اصحاب کے ابدان کو کوئی دفنانے کی کوشش بھی کی ہو۔ بس 11 محرم کو جب زینب کبریٰ نے مقتل میں ان جنازوں کو دیکھا تو مدینے کا رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، ھذا الحسین مرمل بالدماء۔ نانا جس حسین کو آپ نے مدینے میں دیکھا تھا اس کربلا کی دشت میں آ کر دیکھیے گا، ارے ہر ایک کے بدن پر مٹی ہے، مرمل بالدماء، یہ بدن خون سے لتے ہوئے ہیں، مقطع الاعداء، نانا ان کے بدن کو کاٹا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مصائب میں کہاں تک لے جاؤ، بس ایک جملہ سن لیجئے گا کہ یہ آغاز محرم ہو چکا ہے اور محرم کی ابتدا ہو چکی ہے، کربلا کا نام مصائب میں آ چکا ہے کہ بدن کربلا کے دشت میں پڑے رہے۔ اس وقت سید سجاد کا جگر بیٹھ گیا جب دربار ابن زیاد میں شمر ملعون نے 10 گھوڑ سواروں کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور ہونے کے بعد کہتا ہے ابن زیاد ان 10 گھوڑ سواروں کو الگ سے انعام دے دینا۔ تو ایک مرتبہ ابن زیاد پوچھتا ہے بتا کیوں میں ان کو الگ انعام دے دوں، انہوں نے وہ کون سا کام کیا ہے جن کے وہ انعام کے حقدار ہیں؟ تو شمر ملعون کہتا ہے ابن زیاد ان 10 گھوڑ سواروں نے ارے حسین کے لاشے پر گھوڑے ان 10 گھوڑ سواروں نے حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے ہیں۔ جو ہی یہ جملہ سید سجاد نے سنا ارے دربار میں بیٹھ گئے، کربلا کا رخ کیا، کہا بابا ارے مجھے معاف کرنا، جوان بیٹا زندہ تھا لیکن باپ کے بدن کو بچا نہ سکا، گھوڑوں کی ٹاپ ہو گیا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماتم حسین۔